السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں اللہ کا شکر ہے اچھی ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سب اچھے رہیں، میری طرح خوش رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، بچوں سے بڑوں سے پیار کریں، عزت کریں سب کی۔ ہماری زندگی میں ایسا تو ہم نے کر لیا کہ رمضان میں کم کام کرا، عبادت زیادہ کری۔ لوگوں کے بھی میرے پاس فون آتے ہیں، ظاہر ہے میں رشتوں کے کام کرتی ہوں تو کافی سارے لوگوں سے جڑی ہوئی ہوں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اسٹیٹس پہ یہ چیز ڈال دو، ذرا ہمیں فائدہ ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں الحمدللہ میں ڈال دوں گی، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری امی، ہم سے غلطی نہیں ہوتی تھی لیکن ہماری امی ہم کو ہے نا، کسی اور سے بھی ہم لڑتے تھے نا تو ہمیں ڈانٹتی تھی، نہیں تمہاری غلط بات ہے، تم نے کیسے کرا، تمہیں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ باجی ہماری کبھی ہمت نہیں لیتی تھی، ہماری بڑی بہن، تو ان کی پرورش میں ہم زیادہ رہے ہیں اپنی امی کے کم۔ تو باجی فوراً منع کرتی تھی کہ نہیں ہماری غلط بات ہے، ہم نے ایسا کیوں کرا۔ باجی ہمیں ہر بات پہ ڈانٹتی تھی۔ باجی ڈانٹتی نہیں تھی، مطلب ہم باجی کا اشارہ سمجھتے تھے، اگر باجی نے اشارے سے یوں کر دیا ہم سمجھ گئے کھڑے ہو جاؤ، باجی نے یوں کر دیا ہم سمجھتے تھے بیٹھ جاؤ، باجی نے یوں نظر ہلا دی ہم سمجھتے تھے یہاں سے چلے جائیں۔ ہم باجی کے نظر سمجھتے تھے۔ تو ابھی ہمارے پاس میں وہ ہے گھر، وہیں ایک لڑائی ہوئی آپس میں، مطلب بچوں کی، تو اتنی بڑھ گئی کہ بڑوں تک میں ہو گئی۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے نہیں بیٹے تیری ہی غلطی ہے، تجھے معافی مانگنی چاہیے تھی، چاہے غلطی سامنے والے کی تھی، تو وہ بات نظر انداز ہو جاتی ہے، لڑائی دب جاتی ہے۔ اور جب ہم ایک ہی جگہ رہتے ہیں، ایک ہی جگہ ہمارا کھانا پکانا سب کچھ ہے، تو ان کا دیورانی ٹھانی ساتھ ہی رہتی ہیں، ان کا 4 منزل کا اپنا مکان ہے، ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے۔ تو رمضانوں کے وقت اور ایسی لڑائی لڑنا اور ایسی اس کو طول دینا تو غلط ہے نا۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ ستیلی ماں جو ہوتی ہے نا وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے اور دوسری ماں کی دوسرے بچے کی حمایت لیتی ہے، تو وہ بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ماں نے ہم سے ستیلا پن ایسے نکالا کہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ افزائی کری اور اپنے بچے کو انہوں نے دبایا، کام سکھایا، ہم سے برتن نہیں دھلوائے اس سے دھلوائے۔ یہ اسٹوری ہم بہت سنتے تھے پہلے چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو ایک سے ایک اسٹوریاں ہیں لوگوں کے پاس۔ تو رمضانوں میں بھی لوگ لڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہے نا جلدی دکان بند کر کے گھر آ جاتے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں، عمر قضا پڑھ سکیں۔ تو اگر وہ لوگ جو رمضانوں میں عصر سے بند کر دیتے ہیں اپنی شاپ اور ظاہر نماز کے لیے اور میل جول کے لیے لوگوں کے ساتھ ٹائم نکالتے ہیں، تو وہ عام دنوں میں بھی تو اگر 9 بجے کے بدلے 8:55 پہ دکان بند کر دیں اور جلدی گھر آ جائیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے آ جائیں، تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ 5 منٹ پہلے دکان بند کر دیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آئیں، تو یہ معمول اپنا چھوڑے نہیں رمضانوں کا، رمضانوں کے بعد بھی فالو رکھیں، عبادت کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی۔ نماز کی عادت 1 مہینے میں اچھی ہو جاتی ہے، تو وہ ڈلی رہے عادت تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں نا، آپ ان لوگوں کو دیکھو گے نا، جیسے تقریباً بہت سال پرانی، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تعلیموں میں پیسہ دیتے ہیں اور تبلیغ میں جڑتے ہیں، ان کے پاس کبھی روزی روٹی کی کمی نہیں ہوتی، ان کے کاروبار اچھے ہوں گے، ان کے گھر مکان زمین سے ہوں گے، تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ سے جیسا مانگتے ہیں اللہ ابھی نہیں کچھ ٹائم بعد، اس سے کچھ ٹائم بعد ہمیں دیتا ضرور ہے۔ اور جو نہیں دیتا، جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ اتنی زیادہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیوں ہماری دعا قبول کری، وہیں ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں ہمیں وہیں ملتی جنت میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، میں بات نہیں کروں گی، دعا خیر میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔